میں لاہور میں سعودی عرب کے تعلیمی عطاشی کے سامنے بیٹھا تھا۔ میرے کاغذات اور جدہ یونیورسٹی کا ویزا اس کے ہاتھ میں تھا۔ وہ کافی دیر تک کاغذات کو دیکھتا رہا، پھر بولا میں اس ویزے کو نہیں مانتا۔ میں نے پوچھا وجہ؟ اس نے کہا تعلیم تو ٹھیک ہے مگر تمہارا تجربہ صرف انڈسٹری کا ہے اور ٹیچنگ کا تجربہ تو صفر ہے۔ جس کو پڑھانے کا کوئی تجربہ ہی نہ ہو وہ کیا خاک پڑھائے گا؟ میں نے کہا سر لیکن جدہ میں پروفیسر نے میرا ٹیسٹ اور پڑھائی کا طریقہ دیکھ کر ہی میری سفارش کی، پھر میرا ڈین سے انٹرویو بھی لیا گیا، اس کے بعد یہ ویزا دیا گیا ہے۔ اس کے ہونٹوں پر ایک مسکراہٹ پھیل گئی۔ بولا ضروری نہیں اگر انہوں نے غلطی کی ہو تو میں بھی غلطی کروں۔ میں نے کہا سر یہ ویزا وائس چانسلر نے جاری کیا ہے جس کی پوسٹ وزیر کے برابر ہوتی ہے۔ وہ پھر مسکرایا اور بولا مجھے ایسے 15 وزیروں کے کاموں کو چیک کرنے کے لیے بٹھایا گیا ہے۔ اگر آپ چاہیں تو میں آپ کے کاغذات پر لکھ کر دے سکتا ہوں کہ آپ کو ویزا نہیں دیا جا سکتا۔ میں نے اس سے مزید بحث کی تو اس نے غصے میں کہا کہ جب تک اس سیٹ پر ہوں دیکھتا ہوں تم کو کون ویزا دیتا ہے۔ میرے ذہن میں اپنی پرانی کمپنی کے مینیجر کے الفاظ گونجے، تم نوکری چھوڑ کر بڑی غلطی کر رہے ہو۔ جن لوگوں میں تم جا رہے ہو میں نے ان لوگوں کے ساتھ 20 سال کام کیا ہے، ان کا ہر وعدہ غلط ہوتا ہے، اور میں نے غصے میں جواب دیا تھا کہ یہ لوگ ہمارے لیے بڑے مقدس ہیں، تم ان کی توہین کر رہے ہو۔ اس نے کاغذات پر دستخط کرتے ہوئے کہا تھا کہ ایک وقت آئے گا تم میرے الفاظ کو یاد کرو گے۔ شاید وہ وقت آ گیا تھا۔ پھر اس کے بعد میں نے 2 اور چکر لگائے اور ہر بار عطاشی کا وہی جواب تھا کہ جب تک میں اس سیٹ پر ہوں دیکھتا ہوں تم کو کون ویزا دیتا ہے۔ 2 مہینے بے روزگاری کے ہو چکے تھے۔ میں سخت ٹینشن میں بیٹھا تھا کہ ایک صبح گھر کے دروازے کی بیل بجی۔ دروازے پر 3 ڈبے والا تھا، کوئی 70 سال کا ہوگا، بالکل ہڈیوں کا ڈھانچہ، میلا کچیلا پیوند لگے کپڑے، پسینے میں نہایا ہوا۔ کہنے لگا صاحب 10 سال ہو گئے ہیں ان گلیوں میں چکر لگاتے ہوئے، آج پہلی بار کسی گھر کی بیل بجائی ہے۔ میں نے حیرت سے پوچھا کیا کام ہے تو کہنے لگا یا نہیں وہاں نیم کے درخت کے نیچے چبوترے پر بیٹھ کر آرام سے بات کرنی ہے۔ میں اس کے ساتھ چل پڑا۔ کہنے لگا صاحب میری اکلوتی بچی کی شادی ہونے والی ہے، شادی میں صرف 1 ہفتہ باقی رہ گیا ہے مگر میرے پاس 1 پیسہ بھی نہیں۔ آج کل کام بھی بڑا مندہ ہے، کئی لوگوں سے ادھار مانگا، سب نے انکار کر دیا۔ کل رات بہت دیر تک مسجد میں روتا رہا اور دعا مانگی تو رات میں خواب میں آپ کی گلی اور گھر نظر آیا اور آواز سنائی دی کہ ان سے جا کر مانگ لے، اس لیے صرف آپ کا دروازہ کھٹکھٹایا ہے۔ مجھے اس کی کہانی پر یقین نہیں آیا اور ہنسی بھی آئی کہ لوگ کیسی کیسی 420 کرنے لگے ہیں۔ میں نے پوچھا کتنے پیسوں کی ضرورت ہے؟ بولا صاحب سادگی سے رخصتی کرنی ہے، زیور تو میں اپنی بیوی کا چڑھا دوں گا مگر 5-6 جوڑے اور شادی کا کھانا تو کرنا ہوگا، کوئی 30,000 کا خرچہ ہو جائے گا۔ میں نے سوچا 50,000 یا 30,000 تو صرف دلہن کی بیوٹی پارلر میں ہی خرچ ہو جاتے ہیں۔ یہ رقم میرے لیے بہت معمولی تھی اگر میں باہر کام کر رہا ہوتا، مگر اب اس بے روزگاری میں یہ میرے لیے بہت بڑی رقم تھی۔ میں خاموش سا ہو گیا۔ وہ بولا صاحب آپ میرے ساتھ میرے گھر چلیں اور میرے محلے والوں سے پوچھ لیں، یہ جھوٹی کہانی نہیں ہے، میں غریب ضرور ہوں مگر ایماندار ہوں، قسطوں میں آپ کی رقم لوٹا دوں گا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے اور چہرے پر بے چارگی اور لجاجت۔ وہ پھر بولا میں کبھی بیل نہ بجاتا اگر یہ خواب نہ دیکھا ہوتا۔ میں عجیب شش و پنج میں تھا۔ پھر مجھے یاد آیا کہ کہیں لکھا تھا کہ جب تنگی ہو تو خدا سے تجارت کیا کرو، وہ کبھی نا امید نہیں کرتا۔ 30,000 دینے کا مطلب یہ تھا کہ اب واپسی کی کوئی امید نہیں۔ خیر میں گھر گیا اور 30,000 لا کر اس کے ہاتھ پہ رکھ دیے۔ اس نے میرے ہاتھ چومے اور رونے لگا۔ کوئی 15 دن بعد پھر اس نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ میں نے غصے سے پوچھا اب کیا مسئلہ ہے؟ کیا پھر کوئی خواب دیکھ لیا ہے؟ بولا ہاں خواب تو دیکھا ہے مگر آپ کو کیسے پتا چلا؟ میں نے جھنجھلا کر کہا ظاہر ہے پہلے خواب دیکھا تھا تو بیل بجائی، اب پھر خواب دیکھا ہوگا جو بیل بجائی ہے، جلدی بتاؤ مجھے اور بھی بہت سارے کام ہیں۔ کہنے لگا صاحب کل عشاء کی نماز پڑھ کر بڑی دیر دعا کی کہ مولا قرض تو دلا دیا ہے اب ادائیگی میں بھی مدد کر دے، اور سو گیا تو پھر آپ کا گھر نظر آیا اور آواز آئی کہ تیرا قرض ادا کر دیا گیا ہے، جا کر بتا دے کہ اس کا بھی کام کر دیا گیا ہے۔ میری سمجھ میں تو کچھ نہیں آیا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے جاؤ، میں نے تم سے کون سا قرض وصول کرنا تھا، لیکن کمرے میں آ کر کافی دیر سوچتا رہا۔ پھر والدہ سے مشورہ کیا تو وہ بولی تم کل ہی لاہور جاؤ، ہو سکتا ہے قدرت نے کوئی راستہ نکال دیا ہو۔ میں نے تنگ کر جواب دیا 3-4 بار تو جا چکا ہوں، وہ بس ایک ہی بات کہتا ہے جب تک میں اس سیٹ پر ہوں دیکھتا ہوں تم کو کون ویزا دیتا ہے۔ اب تو اس کو میرا چہرہ بھی زبانی یاد ہو گیا ہوگا۔ والدہ نے کہا میں پیسے دیتی ہوں، تم اللہ کا نام لے کر جاؤ تو صحیح، کچھ لوگ خدا کے بہت قریب ہوتے ہیں، یہ بات عام آدمی نہیں سمجھ سکتا۔ خیر میں اگلے دن لاہور پہنچا، موسلادھار بارش ہو رہی تھی۔ ڈرتے ڈرتے عطاشی کے کمرے میں داخل ہوا تو دیکھا
کرسی پر ایک نوجوان لڑکا بیٹھا ہے۔ میں نے کہا یہاں تو ایک اور صاحب ہوتے تھے۔ بولا ہاں ان کو ایک ہفتہ ہوا واپس وزارت خارجہ میں بلا لیا گیا ہے اور میں نے چارج سنبھال لیا ہے۔ میں نے کاغذات اس کو دیے تو وہ بولا آپ بہت لیٹ آئے، اب تو یونیورسٹی کھلنے میں چند دن باقی رہ گئے ہیں۔ پھر اس نے سیکٹری کو بلایا اور کہا کہ پرسوں سے یونیورسٹی شروع ہو رہی ہے، یہ پہلے ہی لیٹ ہو چکے ہیں، فوراً ٹکٹ بناؤ، پاسپورٹ پر ویزا لگاؤ اور سالانہ ہاؤس رینٹ اور ایک ماہ کی سیلری کا چیک بنا کر لے آؤ، اور سنو چائے بھی بھجوا دینا۔ میں ایک لمحہ کے لیے گم سم سا ہو گیا۔ قدرت اس طرح بھی مہربان ہو سکتی ہے۔ پرانے اتاشی کے الفاظ میرے کانوں میں گونج رہے تھے۔ اوپر والے نے اس مغرور شخص کی کرسی چھین لی تھی، کیا صرف میرا کام کروانے کے لیے یا پھر کسی اور مقصد کے لیے؟ خیر پھر ہم موسم پر گفتگو کرنے لگے۔ میں نے بتایا کہ بہت موسلا دھار بارش ہو رہی ہے، بڑی مشکل ہوئی آنے میں، تو اس نے بڑی شائستہ اردو میں جواب دیا کہ آپ لوگ بڑے خوش قسمت ہیں، ہم تو ایسے موسم کو ترستے ہیں۔ مجھ پر تو حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے کہ اس کی اردو اتنی اچھی کیسے ہے۔ وہ میرا چہرہ دیکھ کر بولا میں نے یہیں سے تعلیم حاصل کی ہے، پاکستانی ایک ذہین، محنتی اور بڑی مہمان نواز قوم ہے، میں ان سے محبت کرتا ہوں، خاص طور پر ان کے استادوں سے۔ چائے ختم ہو چکی تھی، پاسپورٹ، ٹکٹ اور چیک میرے ہاتھ میں تھا۔ مجھے ٹین ڈبے والے کے خواب کے الفاظ یاد آئے کہ تمہارا قرض ادا کر دیا گیا ہے، لیکن ایسی ادائیگی کا تو میں نے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔